کہ ہمیں دین بڑا آسان بتایا گیا ہے، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں جو پہنچایا گیا بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے آگے وہ فرقہ بندی میں آ کے اتنا مشکل کر دیا ہے جی جی کہ جی کام انسان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور خاص طور پہ ایک فیمیل کے منہ سے تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے صرف یہ میل کو ہی حق ہے کہ وہی بس معلم بن سکتا ہے، وہی عالم ہے، فیمیل نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ دونوں چیزوں پہ بتائیے گا پھر پلیز. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تو ان کو چن لیا تھا. بالکل بالکل آپ ایسے یہ ہی ہے. سوچیں کہ رول ماڈل خواتین حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ 2 ڈیکیڈ سے زیادہ انہوں نے میل صحابہ کو پردے کی سائڈ سے دین بے سکھایا. شک ایسے ہی ہے، اللہ کی ایسے ہی ہے. مشیت دیکھے کہ اللہ نے یہ ان سے کام لینا تھا. اور مطلب آج کل تو یہ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، ڈپریشن میں چلی گئی عورت. تو ڈپریشن میں دیکھیں اللہ نے مجھے کیسے سیو کیا. یو نو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. وین دا ڈے مائی ہسبینڈ پاسڈ اوے، میری جو آدھی سے زیادہ فیملی میرے ان لوز باہر رہتے ہیں نا، تو میری دیورانی ہے، شی از آلسو یو نو سب دعویٰ میں ہے الحمد للہ، آئی ایم سو بلیسڈ. سو اس سے مجھے ہماری 2-3 منٹ کی بات ہوئی اور سیما نے مجھے کہا بھابھی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اللہ کی رضا میں راز. اس نے ایک جملہ 3 دفعہ کہا. ابھی بھی مجھے نا مطلب آئی کین فیل دیٹ. اس نے مجھے کہا بھابھی ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے. 3 دفعہ سے بات کہی اور میرے دل میں ایسی بیٹھی ہے بات کہ مجھے تو اس جگہ جانا ہے جہاں میرا اتنا نیک شوہر مطلب وہاں پہنچ گیا تھا اور میں اسی کی تو ساتھی ہوں. تو مجھے اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کے ساتھ ادھر جانا ہے. یہ چیز تھی پوائنٹ جس نے مجھے کھڑا کر دیا. صحیح. میں اللہ مجھے ریاکاری سے کروڑ بار بچائے، اللہ نے بچایا ہے، لیکن اللہ میری نیتوں کو خالص کرے. صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید کسی کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے. آپ نے پوچھا ہے تو بس پھر آپ دیکھیں اللہ نے راستے ایسے آسان کیے. میرے لیے بہت مشکل تھا. میں اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی. میں زیادہ تھی، ہمیشہ ان کو چھیڑتی تھی، پتہ نہیں آپ ہیں نہیں. میں بہت کہیں بھی ٹور پہ جاتے تھے تو میری پریشانی شروع ہو جاتی تھی کہ میں اتنی زیادہ اٹیچ تھی. میرے لیے بہت مشکل 1 سال تھا اور اب تک ہے. لیکن جانا تو سب کو ہے، کسی کو جلدی، کسی کو بات. تو ابھی سے کیوں نہ تیاری کریں؟ ہم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج کل تو جوان موتیں اتنی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی. تو اس میں ابھی جب آپ اس راستے پہ پورا آ گئی ہیں، جیسے میں نے بات کی کہ دعا کا کیسے پتہ چلے ہمیں؟ آئی ایم سو سوری، میں بہت ڈسٹریکٹڈ ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے دعا کا ایک تو حدیث میں آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سے جو دعا مانگو ہمیں قبول ہو رہی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. جی 2 سوال ہیں ایک ہی میں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے؟ کیونکہ آج کل جیسا میں نے کہا کہ ہماری ساری مٹیریلسٹ ہے کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے. وہ آخرت والی جو تیاری والی دعا تو بہت کم لوگ کرتے ہیں. اچھا، آف دا ریکارڈ میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں، اگر اس کو نہ بھی کریں تو مجھے ریاکاری سے بہت ڈر لگتا ہے. ریاکاری آپ سمجھتے ہیں؟ جی. یہ نہ ہو جائے کہ کوئی کہ بڑی اپنے بارے. نہیں اللہ خیر کرے گا، کوئی نہیں. آپ نیکی کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہوتی لیکن ہونے میں دیں. کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے نا. لیکن دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے خود دین و دنیا کے کھانے الگ بنا دیے، اپنے دل میں بھی دماغ میں بھی. سنڈے کو چرچ جاتا ہے کرسچن، جی، تو سنڈے کا انتظار کرتا ہے، باقی 6 دن اس سے جو کرنا ہے وہ کرے. صحیح. ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ بھی میلادوں کا دوسری چیزوں کا انتظار، اور یہ کہ چلو نماز پڑھ لی تو بہت ہو گئے. جب اگر کوئی ایسا شخص ہے، میں 2-3 مثالیں دوں گی. ایک تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، چاہے آپ ناظرہ پڑھ رہے، ترجمہ پڑھ رہے یا جس طرح سے بھی، تو ایک خوشخبری آتی ہے کہ اگر جو شخص جس نے قرآن پڑھا وہ دعا مانگنا بھی بھول گیا تو اللہ اس کو وہ کچھ عطا کرے گا جو وہ چاہتا تھا خود بخود. دوسرا یہ کہ میجورٹی لوگ، جو آپ کا سوال ہے وہ میں یہ دیکھتی بھی ہوں، بہت آبزرو کرتی ہوں میں اس بات کو ہمیشہ سے، کہ جو لوگ منتیں مانگتے ہیں یا نیتیں، منت صحیح بھی اگر ہو، یا نفلیں پڑھتے ہیں یا عمرے کرنے بھاگے چلے جا رہے ہیں، صرف دنیا کی دعائیں، بچے کی شادی ہو جائے، کاروبار صحیح ہو جائے، یہ ڈگری مل جائے، یہ ساری بالکل ریئلسٹک
سنیں باتیں کوئی بھی یہ، نہیں اور مجھے کرتا. بہت خوشی ہے کہ ہوں. یو نو کہ جی. آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہوں. تو نوجوان ہو کر یہ سب کیا ہیں؟ امتحان کے پرچے. بے شک. ٹھیک ہے، آپ کو مال اللہ نے بہت زیادہ دے دیا، اضافی دے دیا، جی. ضرورت سے زیادہ سب چیزیں، علم بہت زیادہ دے دیا. یہ سب تو امتحان کے پرچے ہیں. ہم کو اگر ہم اپنے لیے دین، آخرت میں اچھا ٹھکانہ، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، انبیاء کا ساتھ یہ نہیں مانگ رہے، تو پھر تو ہم، میرے خیال میں یہ تو مجھے لگتا ہے اب پرائرٹی ہے. اللہ تو دیکھیں، ایک اور بات بتاتی ہوں، حدیث ہے ایک جس کا مفہوم ہے کہ اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں، ایک کن کٹا بکری کا مردار بچہ ایک گلی کے کونے پہ پڑا ہوا تھا. صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو مردار، یہ جو بکری کا بچہ ہے، کون اس کو لینا پسند کرے؟ کن کٹا، وہاں کی کچھ روایات ہی عرب ہسٹری کی نا، کلچر کی. تو ان سب نے کہا ہم تو نہیں لینا پسند کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہے اور کمتر. دنیا اتنی ذلیل اور کمتر چیز ہے، قرآن میں بہت ساری آیتوں کی تفسیر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کافروں کو بھی اسی لیے دے دیتا ہے. لو بھائی لے لو، تمہیں چاہیے نا. آج سپر پاور کے پاس سب کچھ ہے نا، چائنا کے پاس سب کچھ ہے. کہاں پہنچ گیا چائنا اکانومی میں؟ تو شاید میں کھل کے واضح کر پا رہی ہوں نہیں، لیکن ہم کو ایک تو دین اور اللہ کی رضا اور اللہ سے ہدایت مانگنا ضرور چاہیے، اور اللہ نہیں لوٹاتے. ہم ڈرے رہتے ہیں نا لوگوں سے کہ یہ ہم ایسے ہو جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے، ہم ایسے کریں گے، لوگ کہیں گے تم مولوی ہو. مولوی کو تو گالی بنا لیا، حالانکہ ملا مولوی تو بڑی اعزاز کی بات ہے، بالکل ایسی یہ اعزاز کی بات ہے.